کے وارث تھے۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے بڑا عجیب جو ہے وہ ترتیب دی ہے، ان کو متعین فرمایا ہے کہ جناب محمد حنفیہ کو کیونکہ معصوم ہے، ٹھیک ہے، ان کا تعین جو ہے بتاتا ہے کہ اس کے اندر حکمت ہے، کوئی راز ہے کہ جناب محمد حنفیہ کو تحریک کربلا کی ترویج کے لیے اور ان کے اثرات کو قوم تک پہنچانے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور خاندان بنی ہاشم کو بکھرنے سے بچانے کے لیے محمد حنفیہ کو مدینہ بھیجا۔ امام حسین علیہ السلام نے محمد حنفیہ کا جو تعین کیا مدینہ میں، وہ اس وجہ سے ایک تو خاندان بنی ہاشم کے بزرگ تھے، خاندان بنی ہاشم کے افراد کو بکھرنے سے بچایا جائے، اور جو تحریک کربلا کے جو اسرار و رموز ہیں وہ جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے پہنچائیں محمد حنفیہ۔ تو یہ اور دوسرا حضرت جناب عباس علمدار کو جی شجاعت اور بہادری کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ شجاعت علوی کے وارث ہیں، تو جناب مخدرات عصمت، ٹھیک ہے جی، مستورات بنی ہاشم اور ان کے پردوں کے حفاظت کے لیے جناب عباس علمدار کو ساتھ لیا، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ جملے یاد ہونے چاہیے آپ کو کہ جب جناب عباس کی شہادت ہوئی تو مولا مظلوم نے ایک جملہ کہا تھا، اے عباس کہ جو تیرے خوف کی وجہ سے آنکھیں جو ہے وہ اطمینان کی وجہ سے سوتی تھیں، آج کے بعد جو ہے وہ جاگیں گی، اور وہ بیویاں کہ جو ہے تیری اطمینان کی وجہ سے، تیرے جو ہے شجاعت کی وجہ سے جو ہے اطمینان سے سویا کرتی تھی، آج کے بعد جو ہے ان کی آنکھوں سے آنی جو ہے ختم ہو جائے گی۔ تو جناب عباس علمدار کا تعین اس اعتبار سے کیا کہ مخدرات عصمت کی بھی حفاظت کی جائے اور ان کے پردوں کی بھی حفاظت کی جائے۔ اور تیسرے نوجوان جو ہے جن کی اہم ترین ذمہ داری امام حسین نے لگائی، وہ تھی واقعہ کربلا کے بعد بازار شام و کوفہ میں جو ہے بازاروں میں، درباروں میں تحریک کربلا کا پیغام پہنچانا، اور درباروں میں جو ہے خطبات کے ذریعے جو ہے پہنچانا، اور مخدرات عصمت کے ساتھ جو ہے ننگے ساتھ جو ہے ان بیویوں کی حفاظت کرنا، اس کے لیے متعین کیا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، ٹھیک ہے جی۔ اور چوتھے جو ہے وہ حضرت مسلم بن عقیل کہ مولا حسین علیہ السلام نے اپنی نیابت کے لیے، اپنی سفارت کاری کے لیے اور اپنی وکالت کے لیے اور اپنی پیغام بری کے لیے جو ہے حضرت مسلم بن عقیل کا انتخاب کیا ہے۔ تو انہیں بطور وکیل بنا کے، بطور نائب بنا کے جو ہے، نمائندہ بنا کے جو ہے آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو جو ہے کوفہ کی طرف جو ہے روانہ کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، پڑھی کے عزیز دوست بیٹھے ہیں کہ کسی بھی جو سفیر ہوتا ہے، وکیل ہوتا ہے، وہ کسی بھی مملکت اور ریاست اور کسی بھی شخصیت کا ترجمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو حقیقت میں جو ہے اس نمائندے کی، اس وکیل کی، اس سفیر کی بات حقیقت میں اس ریاست کی بات سمجھی جاتی ہے، اس شخصیت کی بات سمجھی جاتی ہے، اس مملکت کی بات سمجھی جاتی ہے۔ تو گویا معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کا جو ہے جناب مسلم بن عقیل کو نائب بنا کے بھیجنا، گویا جناب مسلم بن عقیل کی بات حقیقت میں حسین کی، ٹھیک ہے جی۔ لہذا جو مسلم بن عقیل بات کریں گے حقیقت میں وہ بات جو ہے حسین ابن علی کی ہوگی۔ تو لہذا کتنا بڑا مقام ہے کہ معصوم امام جو ہے وہ اپنا وکیل مسلم بن عقیل کو قرار دے رہے ہیں، ان کا تعین بطور وکیل، بطور نائب، بطور سفیر اور بطور نمائندہ جو ہے وہ جناب مسلم بن عقیل کا جو ہے انتخاب کیا۔ تو گویا حسین جو حقیقت مسلم بن عقیل کی بات حقیقت میں حسین کی بات ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ مسلم بن عقیل کا نائب بن کے جانا جو ہے یہ دلیل ہے کہ غیر معصوم کا جو ہے معصوم کا نمائندہ بن کر جانا، غیر معصوم کا جو ہے معصوم کا وکیل بن کر جانا، یہ دلیل ہے کہ مجتہد اور فقیہ بھی نائب امام بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اعتراض ہوتا ہے جی اگر جو ہے میں اور بہادری میں جو ہے وہ اپنے چچا اعتماد ہے معصوم امام کو جناب مسلم بن عقیل پہ قبلہ، جب جو ہے اہل کوفہ کے نام خط لکھا ہے نا اور جناب مسلم بن عقیل کے حوالے کیا ہے، اس خط میں امام معصوم نے سید الشہداء نے جو جملے لکھے ہیں پوری خط کی تحریر، اس میں ایک جملہ لکھا ہے جس کو میں بھیج رہا ہوں، ثقتی من اہل بیتی، میری اہل بیت میں میرا معتمد
اور میرا موثق ترین نوجوان میں تمہاری طرف سبحان اللہ سبحان معصوم امام جسے سکہ کہتے ہیں، جسے اپنا معتمد کہتے ہیں، اپنا جو ہے امین کہتے ہیں. کتنا وہ امین ہوگا، کتنا وہ سکہ ہوگا، کتنا وہ معتمد ہوگا کہ جس کے لیے امام حسین کہتے ہیں سیقتی من اہل بیتی، میری اہل بیت کا سیکھا ترین بندہ جو ہے، معتمد ترین جو ہے میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں. معتمد جو ہے کہہ رہے ہیں. جناب مسلم کی والدہ، یا کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، جناب مسلم کی جو والدہ ہے وہ ایرانی النسل تھی. جناب عقیل کی زوجہ جناب مسلم بن عقیل کی والدہ جو ہے وہ ایرانی النسل تھی، جن کا نام بی بی خلیلہ تھا. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیے کتنا جو ہے وہ عرب اور ادھر جو ہے فارس، ان کا آپس میں کس طرح امتزاج ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. ادھر جو ہے ایرانی النسل خاتون ہے اور ادھر جناب عقیل ہیں تو وہ عرب ہیں، اور ان دونوں کا جو ہے امتزاج ہوا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلم بن عقیل وہ ہے جو نجیب الطرف ہے. مسلم بن عقیل وہ ہے جو نجیب الطرفین ہے. اور جناب مسلم جو ہے مولا علی کی، اچھا یہ شرح بھی دیکھیے، جناب مسلم کو قبلہ مولا کائنات علی بن ابی طالب کی دامادی کا 2 دفعہ شرح ملا ہے. ایک دفعہ مولا کائنات اپنی ایک بیٹی کا عقد کیا، ٹھیک ہے جی، اس بیٹی کا انتقال ہو گیا، تو جب مولا کائنات نے دوسری بیٹی کا عقد مسلم بن عقیل سے کیا. 2 دفعہ جناب علی بن ابی طالب کی دامادی کا شرف جناب مسلم بن عقیل کو ملا ہے. اور روایت کے الفاظ ہیں کہ دیکھیے کتنی بڑی عظیم ہستی ہے مسلم بن عقیل کہ جن کے 4 بیٹے تحریک کربلا میں شہید ہوئے. 2 بیٹے کوفہ میں شہید ہوئے ہیں اور 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں. اور ایسے بڑھ کر کیا عظمت ہوگی میدان کربلا میں قبلہ، کسی جو ہے بہادر کی، کسی جوان کی، کسی ہاشمی جوان کی بیٹی شہید نہیں ہوئی، لیکن شام غریبہ کو 2 بچیاں عاتقہ اور فاطمہ، وہ جناب مسلم بن عقیل کی بیٹیاں تھیں، جو ہے گھوڑوں کے جو ہے سوموں کے نیچے جو ہے روتی گئی ہیں. تو تحریک کربلا میں پھر کہا جا سکتا ہے کہ مسلم بن عقیل کا کیا حصہ ہے کہ جس کے 4 بیٹے بھی شہید ہوئے ہیں اور 2 بیٹیاں بھی شہید ہوئے ہیں، جناب عاتقہ اور جناب فاطمہ. اور روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ کی شجاعت اور بہادری، آپ جو ہے اس میں بے بدل تھے، اور جرأت میں جو ہے ضرب المثل تھے، یعنی کہ آپ کی جرأت کی مثالیں دی جاتی تھی. یار ہو گیا. اور اس کی دلیل ہے کہ جب جو ہے وہ بازار کوفہ میں جو ہے جب جناب طوا کے گھر سے نکلے تھے نا، ٹھیک ہے جی، تو بازار کوفہ میں ہی ان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے. ٹھیک، وہ مسائل کا جملہ بعد میں پڑھتا ہوں. تو اب جو ہے دو بدو جو ہے لڑائی ہو رہی تھی بازار کوفہ میں. 150 ناریوں کو واصل جہنم کیا ہے مسلم بن عقیل نے. تو محمد ابن اشعث نے دوبارہ عبداللہ ابن زیاد سے کہا کچھ اور فوج بھیج. ٹھیک، اس وقت جو ہے عبداللہ ابن زیاد نے جملہ کہا ہے کہ اے جو ہے اپنا محمد ابن اشعث، میں نے تو ابھی تجھے حسین کے مقابلے میں نہیں بھیجا ہے، حسین کو گرفتار کرنے کے لیے نہیں بھیجا، ایک مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے. اور تیری یہ حالت ہے، اگر حسین کے مقابلے میں جاتا تو تیری کیا حالت ہوتی. اس وقت جو محمد ابن اشعث نے ایک جملہ کہا ہے کہ کیا تو نے مجھے عرب کے بقال کے مقابلے میں بھیجا ہے. عرب کے بقال کہتے ہیں سبزی فروش. ٹھیک ہے، کیا تو نے مجھے عرب کے ایک بقال کے مقابلے میں بھیجا ہے. توجہ کیجئے گا، یہ کون ہے؟ انہو، تو جو ہے انما ارسلتنی من سیف من اسیاف محمد، کہ تو نے مجھے محمد کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے مقابلے میں بھیجا. سبحان اللہ. انما ارسلتنی جہات علوی کے وارث سے. اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے بڑا عجیب جو ہے وہ ترتیب دی ہے، ان کو متعین فرمایا ہے کہ جناب محمد حنفیہ کو، کیونکہ معصوم ہیں، ٹھیک ہے، ان کا تعین جو ہے بتاتا ہے کہ اس کے اندر حکمت ہے، کوئی راز ہے کہ جناب محمد حنفیہ کو تحریک کربلا کی ترویج کے لیے اور ان کے اثرات کو قوم تک پہنچانے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اور خاندان بنی ہاشم کو بکھرنے سے بچانے کے لیے محمد حنفیہ کو مدینہ بھیجا. امام حسین علیہ السلام نے محمد حنفیہ کا جو تعین کیا مدینہ میں، وہ اس وجہ سے ایک تو خاندان بنی ہاشم کے بزرگ تھے، خاندان بنی ہاشم کے افراد کو بکھرنے سے بچایا جائے، اور جو تحریک کربلا کے جو اسرار و رموز ہیں وہ جو ہے
لوگوں کے اندر جو ہے پہنچائیں محمد حنفیہ۔ تو یہ اور دوسرا حضرت جناب عباس علمدار کو جی شجاعت اور بہادری کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ شجاعت علوی کے وارث ہیں، تو جناب مخدرات عصمت، ٹھیک ہے جی، مستورات بنی ہاشم اور ان کے پردوں کے حفاظت کے لیے جناب عباس علمدار کو ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ جملے یاد ہونے چاہیے آپ کو کہ جب جناب عباس کی شہادت ہوئی تو مولا مظلوم نے ایک جملہ کہا تھا، اے عباس، کہ جو تیرے خوف کی وجہ سے آنکھیں جو ہے وہ اطمینان کی وجہ سے سوتی تھیں، آج کے بعد جو ہے وہ جاگیں گی، اور وہ بیویاں کہ جو ہے تیری اطمینان کی وجہ سے، تیرے جو ہے شجاعت کی وجہ سے جو ہے اطمینان سے سویا کرتی تھی، آج کے بعد جو ہے ان کی آنکھوں سے آنی جو ہے ختم ہو جائے گی۔ تو جناب عباس علمدار کا تعین اس اعتبار سے کیا کہ مخدرات عصمت کی بھی حفاظت کی جائے اور ان کے پردوں کی بھی حفاظت کی جائے۔ اور تیسرے نوجوان جو ہے جن کی اہم ترین ذمہ داری امام حسین نے لگائی، وہ تھی واقعہ کربلا کے بعد بازار شام و کوفہ میں جو ہے بازاروں میں، درباروں میں تحریک کربلا کا پیغام پہنچانا، اور درباروں میں جو ہے خطبات کے ذریعے جو ہے پہنچانا، اور مخدرات عصمت کے ساتھ جو ہے ننگے ساتھ جو ہے ان بیویوں کی حفاظت کرنا، اس کے لیے متعین کیا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، ٹھیک ہے جی۔ اور چوتھے جو ہے وہ حضرت مسلم بن عقیل کہ مولا حسین علیہ السلام نے اپنی نیابت کے لیے، اپنی سفارتکاری کے لیے اور اپنی وکالت کے لیے اور اپنی پیغام بری کے لیے جو ہے حضرت مسلم بن عقیل کا انتخاب کیا، تو انہیں بطور وکیل بنا کے، بطور نائب بنا کے جو ہے نمائندہ بنا کے جو ہے آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو جو ہے کوفہ کی طرف جو ہے روانہ کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، پڑھی کے عزیز دوست بیٹھے ہیں، کہ کسی بھی جو سفیر ہوتا ہے، وکیل ہوتا ہے، وہ کسی بھی مملکت اور ریاست اور کسی بھی شخصیت کا ترجمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو حقیقت میں جو ہے اس نمائندے کی، اس وکیل کی، اس سفیر کی بات حقیقت میں اس ریاست کی بات سمجھی جاتی ہے، اس شخصیت کی بات سمجھی جاتی ہے، اس مملکت کی بات سمجھی جاتی ہے۔ تو گویا معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کا جو ہے جناب مسلم بن عقیل کو نائب بنا کے بھیجنا، گویا جناب مسلم بن عقیل کی بات حقیقت میں حسین کی، ٹھیک ہے جی۔ لہذا جو مسلم بن عقیل بات کریں گے حقیقت میں وہ بات جو ہے حسین ابن علی کی ہوگی۔ تو لہذا کتنا بڑا مقام ہے کہ معصوم امام جو ہے وہ اپنا وکیل مسلم بن عقیل کو قرار دے رہے ہیں، ان کا تعین بطور وکیل، بطور نائب، بطور سفیر اور بطور نمائندہ جو ہے وہ جناب مسلم بن عقیل کا جو ہے انتخاب کیا۔ تو گویا حسین جو حقیقت مسلم بن عقیل کی بات حقیقت میں حسین کی بات ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ مسلم بن عقیل کا نائب بن کے جانا جو ہے یہ دلیل ہے کہ غیر معصوم کا جو ہے معصوم کا نمائندہ بن کر جانا، غیر معصوم کا جو ہے معصوم کا وکیل بن کر جانا، یہ دلیل ہے کہ مجتہد اور فقیہ بھی نائب امام بن سکتا ہے۔ سبحان، ٹھیک ہے، یہ اعتراض ہوتا ہے جی اگر جو ہے میں اور بہادری میں جو ہے وہ اپنے چچا اعتماد ہے معصوم امام کو جناب مسلم بن عقیل پہ قبلہ، جب جو ہے اہل کوفہ کے نام خط لکھا ہے نا اور جناب مسلم بن عقیل کے حوالے کیا ہے، اس خط میں امام معصوم نے سید الشہداء نے جو جملے لکھے ہیں پوری خط کی تحریر، اس میں ایک جملہ لکھا ہے جس کو میں بھیج رہا ہوں، ثقتی من اہل بیتی، میری اہل بیت میں میرا معتمد اور میرا موثق ترین نوجوان میں تمہاری طرف۔ سبحان اللہ، سبحان، معصوم امام جسے ثقہ کہتے ہیں، جسے اپنا معتمد کہتے ہیں، اپنا جو ہے امین کہتے ہیں، کتنا وہ امین ہوگا، کتنا وہ ثقہ ہوگا، کتنا وہ معتمد ہوگا کہ جس کے لیے امام حسین کہتے ہیں ثقتی من اہل بیتی، میری اہل بیت کا ثقہ ترین بندہ جو ہے، معتمد ترین جو ہے میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ معتمد جو ہے کہہ رہے ہیں جناب مسلم کی والدہ، یا کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، جناب مسلم کی جو والدہ ہے وہ ایرانی النسل تھی، جناب عقیل کی زوجہ جناب مسلم بن عقیل کی والدہ جو ہے وہ ایرانی النسل تھی، جن کا نام بی بی خلیلہ تھا، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیے کتنا جو ہے وہ عرب اور ادھر جو ہے فارس، ان کا آپس میں کس طرح امتزاج ہوا ہے،
ٹھیک ہے جی، ادھر جو ہے ایرانی نسل خاتون ہے اور ادھر جناب عقیل ہیں تو وہ عرب ہیں، اور ان دونوں کا جو ہے امتزاج ہوا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلم بن عقیل وہ ہے جو نجیب الطرف ہے، مسلم بن عقیل وہ ہے جو نجیب الطرفین ہے۔ اور جناب مسلم جو ہے مولا علی کی، اچھا یہ شرح بھی دیکھیے، جناب مسلم کو قبلہ مولا کائنات علی بن ابی طالب کی دامادی کا 2 دفعہ شرف ملا ہے۔ ایک دفعہ مولا کائنات اپنی ایک بیٹی کا عقد کیا، ٹھیک ہے جی، اس بیٹی کا انتقال ہو گیا، تو جب مولا کائنات نے دوسری بیٹی کا عقد مسلم بن عقیل سے کیا، 2 دفعہ جناب علی بن ابی طالب کی دامادی کا شرف جناب مسلم بن عقیل کو ملا ہے۔ اور روایت کے الفاظ ہیں کہ دیکھیے کتنی بڑی عظیم ہستی ہے مسلم بن عقیل کہ جن کے 4 بیٹے تحریک کربلا میں شہید ہوئے ہیں، 2 بیٹے کوفہ میں شہید ہوئے ہیں اور 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ اور ایسے بڑھ کر کیا عظمت ہوگی میدان کربلا میں قبلہ، کسی جو ہے بہادر کی، کسی جوان کی، کسی ہاشمی جوان کی بیٹی شہید نہیں ہوئی، لیکن شام غریبہ کو 2 بچیاں عاتقہ اور فاطمہ، وہ جناب مسلم بن عقیل کی بیٹیاں تھیں، جو ہے گھوڑوں کے جو ہے سوموں کے نیچے جو ہے روندی گئی ہیں۔ تو تحریک کربلا میں پھر کہا جا سکتا ہے کہ مسلم بن عقیل کا کیا حصہ ہے کہ جس کے 4 بیٹے بھی شہید ہوئے ہیں اور 2 بیٹیاں بھی شہید ہوئے ہیں، جناب عاتقہ اور جناب فاطمہ۔ اور روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ کی شجاعت اور بہادری آپ جو ہے اس میں بے بدل تھے، اور جرأت میں جو ہے ضرب المثل تھے، یعنی کہ آپ کی جرأت کی مثالیں دی جاتی تھی یا عربوں کے ہاں۔ اور اس کی دلیل ہے کہ جب جو ہے وہ بازار کوفہ میں جو ہے جب جناب طوا کے گھر سے نکلے تھے نا، ٹھیک ہے جی، تو بازار کوفہ میں ہی ان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، ٹھیک، وہ مصائب کا جملہ بعد میں پڑھتا ہوں۔ تو اب جو ہے دو بدو جو ہے لڑائی ہو رہی تھی بازار کوفہ میں، 150 ناریوں کو واصل جہنم کیا ہے مسلم بن عقیل نے۔ تو محمد ابن اشعث نے دوبارہ عبداللہ ابن زیاد سے کہا کچھ اور فوج بھیج، ٹھیک، اس وقت جو ہے عبداللہ ابن زیاد نے جملہ کہا ہے کہ اے جو ہے اپنا محمد ابن اشعث، میں نے تو ابھی تجھے حسین کے مقابلے میں نہیں بھیجا ہے، حسین کو گرفتار کرنے کے لیے نہیں بھیجا، ایک مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور تیری یہ حالت ہے، اگر حسین کے مقابلے میں جاتا تو تیری کیا حالت ہوتی۔ اس وقت جو محمد ابن اشعث نے ایک جملہ کہا ہے کہ کیا تو نے مجھے عرب کے بقال کے مقابلے میں بھیجا ہے؟ عرب کے بقال کہتے ہیں سبزی فروش، ٹھیک ہے، کیا تو نے مجھے عرب کے ایک بقال کے مقابلے میں بھیجا ہے؟ توجہ کیجئے گا، یہ کون ہے؟ انہو، تو جو ہے انما ارسلتنی من سیف من اسیاف محمد، کہ تو نے مجھے محمد کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے مقابلے میں بھیجا۔ سبحان اللہ۔ انما ارسلتنی من سیف من اسیاف محمد، جہات علوی کے وارث سے۔ اور میں کہا کرتا ہوں دوستو کہ لوگوں نے آپ کے بڑے فضائل ہیں، روایت کے الفاظ ہیں کہ کہا میرے پاس پانی نہیں، کہا بیٹا جلدی کر اپنا منہ کھول، میں اپنی بازار میں گھسیٹوں، کوفہ کے میں نے خود جو ہے